range bearing electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. بھارتی جوہریت پر دندان شکن جواب کا 1 سال مکمل. بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان پر حملہ کیا. پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے مطابق بھارت نے 14 رافیل سمیت 60 طیارے اڑائے. پاکستان نے 42 طیاروں نے 2 منٹ کے اندر اڑان بھری. ایوی ایشن کی تاریخ میں پہلی بار 100 سے زائد طیاروں کی ڈاگ فائٹ ہوئی. پاک فضائیہ نے 3 رافیل سمیت بھارت کے 6 طیارے مار گرائے. دشمن کو ایسا سبق سکھایا اسے دوبارہ لڑا کر طیارے اڑانے کی جرت نہیں ہوئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مارکہ حق کی عظیم فتح نے بھارت کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا واضح پیغام دیا. آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا. مارکہ حق میں قوم کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا. فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر کہا جب قوم یکجا ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی. پاکستان نے اپنا حق کے دفاع استعمال کرتے ہوئے جوہریت کا متوازن اور فیصلہ کن جواب دیا. بھارتی جنگی طیاروں سمیت مختلف عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. دنیا کو واضح پیغام دیا پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان نے فضائیہ، الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دشمن کو دھول چٹائی. مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب دیا. سری نگر سے بھٹنڈا تک دشمن کو سبق سکھایا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کہ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگایا. پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. مارکہ حق میں پاکستان کو تاریخی فتح ملی. پاک فضائیہ نے بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا. دنیا کے سر فہرست لڑاکا طیار کو خاک میں ملا دیا. پاکستان کے سائبر شاہینوں نے بھارت کی سائبر سیکیورٹی کو تباہ کر دیا. بھارت کا غرور ملیا میٹ کرنے والی پاک فضائیہ کے شاہینوں میں اعزازات تقسیم. مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر افواج پاکستان کا پیغام. قومی دفاع کی فیصلہ کن اور تاریخی کامیابی کو خراج تحسین پیش. مارکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی. ادارہ جاتی عزم کو مزید مستحکم کیا. پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا پر ثابت کیا. پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹمز اور صلاحیتوں کے ذریعے مستقبل کی فضائی قوت کے طور پر ابھر رہی ہے. ISPR کے مطابق ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے پاک فضائیہ کو جدید فضائی جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ، مؤثر اور فیصلہ کن فورس بنا دیا. بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تنظیم کو فنڈنگ کرتا ہے. پاکستان اور بھارت میں موجود تناؤ کسی بھی وقت ایک اور تنازع کا باعث بن سکتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو. کہا سنتاس معاہدے کو معطل کر کے بھارت پاکستانی عوام کو اجتماعی سزا دے رہا ہے. دونوں ممالک کو سفارتکاری کے ذریعے امن کے حصول کے لیے مذاکرات کرنا چاہیے. ممکن ہے اگلے ہفتے دورہ چین پر جانے سے پہلے ایران سے معاہدہ ہو جائے. ایران نے معاہدہ قبول کر لیا تو جنگ ختم اور آبِ ہرمز کھل جائے گی. امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو. کہا امریکہ اور ایران میں 24 گھنٹوں کے دوران مثبت مذاکرات ہوئے. تہران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. تہران کے ساتھ معاہدے کے امکانات روشن ہیں. ایران جوہری پروگرام جاری نہ رکھنے سمیت کئی معاملات پر آمادہ ہو چکا. امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہا ہے. ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں. امریکی ناکہ بندی سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا. امریکہ ایران سے وہ سب حاصل کرے گا جو اسے چاہیے. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ دھمکیاں بند کرے تو آبِ ہرمز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی.
امریکہ کا آپریشن ٹرسٹ می بروگ ناکام ہو گیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کہتے ہیں اب جعلی آپریشن دوبارہ معمول کے مطابق شروع کر دیا گیا ہے۔ ایران کا ابنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کی مکمل معاونت کا اعلان۔ ایرانی پورٹس اور میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق ایران کی بندرگاہیں آبنائے ہرمز اور خطے کے دیگر سمندری راستوں میں تجارتی جہازوں کو بحری خدمات فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا بیان دیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $102 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $95.78 میں فروخت۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4708 فی اونس تک جا پہنچا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1213 پوائنٹس کا اضافہ۔ 1,72,918 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا، $278.70 میں فروخت۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ UAE کے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کو بلا جواز قرار دیا۔ آبنائے ہرمز کی فوری اور غیر مشروط بحالی کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر نے کہا فریقین فوری طور پر ناکہ بندی ختم کریں، عالمی بحری گزرگاہ میں مکمل آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ایک اہم موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ سے بھی بات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے ایرانی رویہ ناقابل قبول اور جارحانہ قرار دے دیا۔ اماراتی حکام نے کہا کہ خود مختاری قومی سلامتی یا آزادانہ فیصلوں کو متاثر کرنے کی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہمارا خود مختار معاملہ ہے۔ اپنے فیصلوں میں کسی بیرونی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ریاست کی سیکیورٹی تنصیبات شہریوں، رہائشیوں اور سیاحوں کو لاحق خطرات کو ناقابل قبول رویہ سمجھا جائے گا۔ دھمکی امیز بیان بازی ہمسائیگی کے اصولوں، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب اور ترکیہ کے سفارتی روابط میں اہم پیش رفت۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان انقرہ پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں اہم علاقائی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، اقتصادی اور سیاسی تعاون بڑھانے اور خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر غور۔ فیصل بن فرحان نے ترک صدر کو سعودی قیادت کا تہنیتی پیغام بھی پہنچایا۔ سعودی اور ترک وزرائے خارجہ کی زیر صدارت مشترکہ رابطہ کونسل کا اجلاس، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی بات چیت۔ امریکہ اور سعودی عرب میں عسکری اختلافات کا انکشاف۔ NBC نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم سعودی تعاون کے انکار پر روکا گیا۔ سعودی عرب نے امریکی فوج کی اہم اڈوں اور فضائی حدود تک رسائی محدود کر دی۔ سعودی عرب نے امریکی افواج کے لیے پرنس سلطان ایئر بیس اور متعلقہ فضائی راستوں کا استعمال معطل کر دیا۔ سعودی اقدام کے بعد واشنگٹن کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان اس پر ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ بات چیت کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ایران نے مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے خطے میں امریکہ کے 228 اثاثوں کو ٹارگٹ کیا۔ 15 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ واشنگٹن نے تہران کی عسکری صلاحیتوں خصوصاً ڈرون ٹیکنالوجی کا کم تر اندازہ لگایا۔ امریکی فوج ایرانی ڈرون حملوں کی شدت اور حکمت عملی کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھی۔ ایرانی حملوں سے امریکی دفاعی نظام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے اپنے ڈرون نیٹ ورک اور غیر روایتی جنگی حکمت عملی کے ذریعے خطے میں امریکی عسکری برتری کو چیلنج کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا ایک روزہ دورہ۔ گورنر مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ GB کی الگ الگ ملاقاتیں۔
جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت، امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم قابل تجدید توانائی، سیف سٹیز اور لیپ ٹاپ اسکیم، یوتھ بزنس اور ایگری لون اسکیموں کا اجرا کریں گے۔ گلگت بلتستان میں 4 دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد بھی شیڈیول۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، اویس لغاری، عطا اللہ طارر، امیر مقام عبدالعلیب خان، خالد مقبول صدیقی اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا حکومت کے خلاف پہلا بڑا فیصلہ، انکم ٹیکس قانون کا سیکشن E7 قلعدم قرار دے دیا۔ سیکشن E7 کی بحالی کے لیے دائر FBR کی اپیل خارج۔ سیکشن E7 کے تحت FBR کے تمام اقدامات بھی قلعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس کے خلاف شہریوں کی اپیلیں منظور کی۔ عدالت نے کیس کا فیصلہ 30 اپریل کو محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ملک بھر میں آج سے 11 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ۔ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرمی کی لہر کی پیشگوئی۔ سندھ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں 47 ڈگری کی گرمی پڑے گی۔ بالائی علاقوں میں پارہ 39 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کراچی میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا دھوپ میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ۔ نیو یارک کے وفاقی جج نے جنسی اسکینڈل کے ملزم ایپسٹین کا مبینہ خودکشی نوٹ جاری کر دیا۔ نوٹ ایپسٹین کی موت کے کئی برس بعد منظر عام پر آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مین ہیٹن جیل میں ایپسٹین کی ہلاکت کو خودکشی قرار دیا گیا تھا۔ ہاتھ سے لکھے نوٹ میں کہا گیا کہ یہ ایک نعمت ہے، انسان خود یہ انتخاب کر سکے کب الوداع کہنا ہے۔ جیفری ایپسٹین اگست 2019 میں جیل میں اپنی کوٹری میں مردہ پایا گیا تھا۔